السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سورہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتاؤں گا، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ بسمی، in the name Allah of Allah, Ar-Rahman, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful. Translation: in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں سے کچھ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ ایک نام تو آپ معلوم ہے آپ کو، سورۃ الفاتحہ۔ دوسرا نام ام القرآن، اس سورہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ کا تیسرا نام سورۃ الدعاء، سورۃ الدعاء، اور نمبر 4 پہ جو نام ہے وہ ہے سورۃ الشفاء۔ یہ چاروں نام ایک ہی سورہ کے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 ام القرآن، نمبر 3 سورۃ الدعاء، نمبر 4 سورۃ الشفاء۔ اس سورہ کی جو سب سے پہلی آیہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ٹرانسلیشن سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سورہ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلا پارٹ، اس میں 3 آیتیں آتی ہیں، اور وہ تینوں آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان تینوں آیتوں کے ٹرانسلیشن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں آیتوں میں ہم ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ بہت رحم کرم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی ان تینوں آیتوں میں ہم اگر دیکھیں تو ہم کو تینوں میں کامن ملتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں ہم لوگ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ٹرانسلیشن دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ، اس کے بعد اس کا جو ٹرانسلیشن دیا گیا ہے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ الحمد، all praises and thanks، للہ، to Allah، Rabbi، the Lord، العالمین، of the universe۔ Praise be to Allah، the Lord of entire universe۔ یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھا، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ساری تعریفیں اور سارا شکر، all praises and thanks، یعنی دنیا میں جو بھی اور جہاں بھی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا بولتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف اس کی نہیں بلکہ اللہ کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل، تاج محل کتنا خوبصورت ہے، تو آف کورس وہ خود بخود تو نہیں بن گئے نا، اس کے بنانے والے، جب ہم تاج محل کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی تعریف اگر انسان کرتا ہے، کسی انسان کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سورج کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف انڈائریکٹلی اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا، سب کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے
اس کے اندر ہم کو ایک چیز اور سکھائی گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا اس سورہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، یعنی اس سورہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں نا. تو دعا کرنے کا طریقہ ہم کو سکھایا گیا کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیں، اللہ کے سامنے اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ رکھنا چاہیں، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ڈائریکٹ ہم مانگنا شروع کر دیں گے مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو اچھے طریقے سے اس سے مانگیں. اور مانگنے کا طریقہ کیا بتایا؟ سب سے پہلے ہم اپنے رب کی تعریف کریں کہ سب کرنے والی، سب چیزیں بنانے والی، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر تعریف کا حقدار صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی. تو ہم کو یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں. الرحمن الرحیم، what ٹرانسلیشن اس کا؟ the most gracious, the most merciful. الرحمن the most gracious, الرحیم the most merciful. مالکی یوم الدین، مالکی the master, یومی of the day, الدین of the judgment. Translation: Master of the day of judgment. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اس آیت پہ غور کیجئے کہ مالک یوم الدین. اس آیت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی لوگ آئے ہیں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سب کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے، چاہے اس نے زندگی اچھائی کے ساتھ گزاری ہو، چاہے برائی کے ساتھ گزاری ہو. اللہ تعالیٰ سب کا حساب کریں گے اور سب کو اس کے اعمال کے حساب سے اس کا بدلہ دیں گے. یعنی اس وقت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جیسے دنیا کے اندر تو یہ پاسبل ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، اس کو صحیح فیصلہ نہیں ملا. لیکن جب ہماری حاضری، ہم لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے اپنے رب کے سامنے ہوں گے، تو اس وقت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اس کو پورا پورا ملے گا. یہی ہے مالک یوم الدین کا مطلب. اب اس سورہ کا جو آیت کا دوسرا گروپ ہے وہ ہے یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی پہلی 3 آیتوں میں ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اب اس آیت میں اس کا ٹرانسلیشن جب میں آپ کے سامنے کروں گا تو آپ دھیان دیجئے گا کہ اس آیت میں ہم لوگ اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں، پھر میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کو کر کے بتاؤں گا. ایاک، یو alone، نعبد، we worship، و ایاک، and you alone، نستعین، we ask for help. ٹرانسلیشن اس کا اس طرح ہے: You alone do we worship and you alone do we turn for help. اس کا اردو میں جو ٹرانسلیشن دیا گیا ہے بہت اچھا ہے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہی ہوگا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. لیکن عربک رولز کے حساب سے اگر دیکھیں تو نعبد یہ مضارع ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے مضارع کے اندر 2 میننگز ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ اور دوسرا فیوچر. تو اس کا ٹرانسلیشن ہم ایسا کریں گے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے رہیں گے. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہم کیسے گزارنے والے ہیں.
یعنی ابھی بھی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور آگے بھی تیری عبادت کریں گے. ہم ابھی بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے بھی تجھ سے مدد مانگیں گے. یہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا. اب اس سورہ کا تیسرا پارٹ، جو تیسرا گروپ ہے آیتوں کا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم کو اس سورہ کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے رب سے اپنے رب کی تعریف کرو، اس کے بعد مانگو کیا مانگنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر تعریف کی، وعدہ کیا. اب جو دعا ہے وہ ہم یہاں پر اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں. اے اللہ، میری دعا یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بینک بیلنس دیں، آپ مجھے اچھا بنگلہ دیں، آپ مجھے اچھی کار دیں، میری زندگی بہت لگژری ہو. یہ سب چیزیں ہماری دعا نہیں ہے. ایک مومن جب دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ دنیاوی زندگی نہیں. دنیاوی زندگی تو ایسی ہے کہ اچھائی میں یا برائی میں، غریبی میں امیری میں کٹ ہی جانا ہے، کیونکہ غریب کو بھی موت آتی ہے، امیر کو بھی موت آتی ہے. موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، سب کو آنا ہے. اسی لیے مومن کی دعا، یہاں پر ایک چیز یہ بھی غور کرنے والی ہے کہ مومن کی دعاؤں میں دنیا نہیں، مومن کی دعاؤں میں آخرت ہوتی ہے. مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اسی لیے ہم یہ دعا دے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، guide us. الصراط, to the path. المستقیم, the straight. Translation: guide us to the straight path. یہاں پر ہم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ہم کو سیدھا راستہ بتا دیں، ہم کو سیدھے راستے کی طرف ڈال دیں، ہم کو سیدھے راستہ دکھا دیں. اس آیت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کے بارے میں درخواست کر رہے ہیں. 3 چیزوں کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ہم کو دکھا، یعنی پہلے ہم کو بتائیے اور ہم کو دکھائیے اور اس پر چلنے والا، اور اس پر ہم کو چلائیے. یہ تینوں چیزیں اس لیے ہم یہاں پر بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ بولا گیا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان سیدھے راستے پر رہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا بنے. اس کا مقصد تو یہ ہے صرف انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف سیدھا راستہ دکھائیے مت، سیدھا راستہ بتائیے، بلکہ سیدھے راستے پر ہم کو چلائیے تاکہ میں سیدھے راستے سے بھٹکنے والا نہ بن جاؤں. تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہیں، سیدھے راستہ بتانا، دکھانا اور اس راستے پر چلاتے رہنا. یعنی جب تک میں زندہ رہوں سیدھے راستے پر رہوں. یہ ہے اس آیت کا مطلب. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جائے، اللہ اس کی حفاظت نہ کرے، تو کوئی بھی اس کو شیطان کے چنگل سے، شیطان کے تدبیروں سے، شیطان سے بچا نہیں سکتا. شیطان اس کے پیچھے پڑے گا اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گا. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اب وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کس کا راستہ ہے سیدھا راستہ؟ اس سے پہلے کون چلا تھا سیدھے راستے پر؟ اب یہاں پر ہم کو وہ سیدھے راستے کا ایکسپلینیشن ملے گا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور سیدھے راستے پر کیا ہوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو وہ آیت یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن دیکھ لیں، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. صراط، the path. الذین، those. انعمت، you have bestowed your favors. علیہم، on them. غیری، not. المغضوب، those who earn your wrath. علیہم، on them. ولا، and not. الضالین،
those who go astray. Translation: the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جس راستے کی دعا ہم نے کی ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا پورا جواب ہم کو خود قرآن کے اندر دوسری آیت میں ملتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ اور جب اللہ خوش ہے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے نبیوں کی بات کو مان لیا۔ والشہداء، اور وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی اللہ کے راستے میں۔ والصالحین، اور وہ نیک لوگ جن سے اللہ راضی ہیں۔ تو ہماری دعا جو سیدھے راستے کی ہے، وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا۔ تو اگر ہم بھی ان کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ اس آیت کا دوسرا پارٹ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا کے اندر ہی ہم نے ایک تو وہ راستہ، کہ وہ راستہ کن کا راستہ ہو؟ جن سے اللہ خوش ہوئے۔ اور اسی آیت کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ایسا راستہ نہیں چاہیے، اللہ ہم کو ایسے راستے سے بچانا۔ اس دعا کے اندر ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کو ایسے راستے پر چلانا جو سیدھا راستہ ہے، جن پر آپ انعام کرنے والے ایسے لوگوں کا راستہ ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن سے آپ غصہ ہوئے۔ غیر المغضوب، اللہ کن سے غصہ ہوا؟ تو اس آیت کے بارے میں جو تفسیر میں ملتا ہے، مغضوب سے جو مطلب ہے مغضوب کا، وہ لوگ ہیں جیوز، وہ ہیں یہودی۔ کیوں اللہ ان سے کیوں غصہ ہوا، اللہ ان سے کیوں ناراض ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو ان میں بھیجا، بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں بھیجا۔ ان کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہتا تھا جو ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، جو ان کو سمجھاتا تھا، جو ان کو اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر وہی کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جس کام کو کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر اس کام کو چھوڑتے تھے، وہ جان بوجھ کر اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جاتا تھا یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو جان بوجھ کر اس کام کو کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ غیر المغضوب، یعنی مغضوب تھے وہ، جن سے اللہ ناراض ہوئے۔ تو ہم لوگ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ ایسے لوگوں کے راستے سے ہم کو بچائیے جن پر آپ کا غصہ ہے۔ ولا الضالین، یہاں پر مغضوب جیوز کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اور الضالین یہ کرسچنز کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں۔